بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اسلامی کیسٹ چینل کے پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی سب سے پاک باز خاتون سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ درد ذا کے دوران کیوں حضرت خدیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا؟ سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے سرداروں نے حضور کریم کے گھر کا گھیراؤ کیا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے آپ پیارے بہن بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سیرت حلیبیات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 میں روایت ہے کہ جب ملک کا کامیاب تجارتی سفر کر کے رسول اللہ مکہ واپس لوٹے تو حضرت سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا، تو رسول اللہ نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا۔ اس کے بعد باقی چاچاؤں کو بتایا۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ پیارے دوستو، پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب اللہ کے پیارے رسول کی شادی کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر ہوئی۔ وہاں حضرت خدیجہ کے رشتہ دار عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ بھی موجود تھے۔ حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا۔ حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت خدیجہ مکہ کی بہت بااثر خواتین میں شامل تھی، لیکن اس نکاح کے بعد جب رسول اللہ نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین نے حضرت خدیجہ کا بھی بائیکاٹ کر دیا، اور ساری عورتیں یوں طعنے دینے لگی کہ خدیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی۔ اس لیے شادی کے بعد مکہ کی سردار عورتوں نے حضرت خدیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور کریم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل نے آپ کو درخت طوبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اس میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی مکرم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسے کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا کہ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو نبی مکرم نے فرمایا، جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی اور امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام احادیث کتب میں بیان کیا گیا۔ آخر الزمان جیسے والد اور حضرت خدیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے حضرت فاطمہ نے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئی کہ جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمتیں ناکام ہو گئی۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے ذخیر العقبہ میں کچھ اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب سے نبی مکرم نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئی
کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی۔ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا، واضح حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھجوایا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں حضرت خدیجہ کی مدد کے لیے تشریف لائیں۔ اب یہ وہی موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں، تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے شادی کی، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گی۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشکروں نے حضور کریم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ آج کسی کو بھی حضرت خدیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے۔ خیر، واضح حمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت خدیجہ اکیلی ہیں، کوئی معاون نہ ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئی اور لوگوں کی سرد مہری آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی، آنکھیں کھولی تو چاروں خواتین کو اپنے نزدیک پایا، بہت پریشان ہوئی۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی، پریشان نہ ہوں، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہی۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعہ کا ذکر حضرت خدیجہ نے نبی کریم سے کیا تو انہوں نے فرمایا وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ اور موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنتی حوریں بی بی فاطمہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت سے عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئی۔ ان حوروں نے بی بی فاطمہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا، ایسا نور فرشتوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان چار عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ، یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، ان کی نسل سے حضور کریم کی نسل بڑھائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایمن حضور کریم کے گھر پر آپ کو مبارکباد کہنے کے لیے آ رہی تھی کہ راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا، ایمن تم جلدی سے کہاں جا رہی ہو؟ ایمن نے کہا، حضور کریم کو اللہ رب العزت نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگی کہ محمد کے گھر بیٹی ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں جو تم مبارکباد دینے چل نکلی ہو۔ یہ سوچو کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت مشرکین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ حضرت ایمن فرمانے لگی، سلیمہ یہ بیٹی اللہ کے رسول محمد کے گھر پیدا ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا جو ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایمن کی باتیں سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر بھی 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن سلیمہ کے خاوند نے تینوں بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ سلیمہ کے گھر میں ہی نہیں ہوا تھا بلکہ یہ عرب کے مشرکین میں رواج عام تھا کہ جب ان کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو مار کر یا پھر زندہ زمین میں گاڑ کر دفن کیا جاتا تھا۔ عرب کے چند قبیلے تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح ہی کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبائل لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ سلیمہ بھی ایمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی حضور کریم کے گھر چلی گئی۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ حضور کریم کا بیٹی کی ولادت پر رد عمل کیا ہے۔
جب یہ دونوں خواتین حضور کریم کے گھر پہنچی تو کیا دیکھا کہ حضور کریم اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے ہوئے پیار کر رہے ہیں، اس کے چہرے مبارک سے بوسے لے رہے ہیں۔ جو بھی بیٹی کی مبارکباد دینے کے لیے آتا ان کو خوشی خوشی خیر مبارک روانہ کر دیتے۔ سلیمہ حضور کریم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، آپ کا خدا سچا ہے، آپ کا گھرانہ سچا ہے۔ سبحان اللہ۔